بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح و شام کے معمولات۔ صبح و شام کے معمولات سے مراد وہ اعمال اور اشغال ہے جو روزمرہ کی بنیاد پر روزانہ ہی صبح و شام پابندی سے سر انجام دینے چاہیے۔ جس طرح دنیاوی مصروفیات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور بول و براز وغیرہ روزانہ ہی کیے جاتے ہیں اور ان میں ناغہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر زندگی کا گاڑی چلتی نہیں۔ اس طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی کچھ ایسی دینی مصروفیات بھی ہونی چاہیے جو روزانہ بلا ناغہ سر انجام دیے، اور ان میں حتیٰ الامکان ناغہ نہ کرے، تاکہ جسمانی غذا کی طرح اسے روحانی غذا بھی ملتے رہے اور اس کی جسم کے تر و تازہ رہنے کے ساتھ روح بھی صحت مند رہے۔ ذیل میں صبح و شام کے ایسے چند اعمال کو ان کے فضائل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی اختیار کرنے کی اہمیت معلوم ہو، انہیں عمل میں لانے کا شوق پیدا ہوا اور دنیا و آخرت کے اندر حاصل ہونے فوائد اور منافع کا بھی پتہ چلے۔ پہلا عمل فرائض و واجبات کی ادائیگی۔ سب سے اہم عمل جس کا اختیار کرنا ہر شخص کے لیے نہایت لازمی اور ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لازم کردہ تمام فرائض و واجبات اور حقوق، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہو یا بندوں کے، ان کی مکمل ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ مثلاً نمبر 1، 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ نمبر 3، نسبی یا سسرالی دور و قریب کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نمبر 4، حلال اور پاکیزہ روزی کے ذریعے بیوی بچوں کے نان نفقہ کا انتظام۔ نمبر 5، کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے یا اذیت و تکلیف پہنچانے سے کلی اجتناب۔ نمبر 6، حرام اور ناجائز افعال، اقوال اور اشیاء سے مکمل اجتناب۔ نمبر 7، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 8، قول و فعل اور سیرت و صورت کو سنت نبوی کی نور سے مزین و آراستہ کرنا اور کفار و مشرکین اور فساق و فجار کی مشابہت سے احتراز کرنا۔ واضح رہے کہ عبادت کے اعمال میں سب سے اہم اور بنیادی چیز شرعاً لازم ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ اس میں اگر غفلت اور کوتاہی برتی جائے تو نفلی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن نفلی اور مستحب اعمال میں وقت، مال اور اپنی توانائی لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر غلطی اور غلط فہمی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا قریب اس سے زیادہ بہتر چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب اور نزدیک مجھ سے فرائض کی ادائیگی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت اور قرب کا ذریعہ فرائض و واجبات کی ادائیگی ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ نوافل اور ٹائم اور پارٹ ٹائم کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور اور عقل و فہم کا حامل یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا اصل ہوتا ہے اور ٹائم لگانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کس قدر عظیم اور اجر و ثواب کی حامل نماز ہے کہ جس میں بندہ اپنی نیند و آرام اور راحت کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اسے افضل ترین نماز کہا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اسی مذکور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ سب سے افضل نماز تو ہے، لیکن اس کا درجہ بھی فرض نمازوں کے بعد ہے، کیونکہ فرض نمازوں سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رحمۃ اللہ علیہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا۔ صبح کو آپ بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں سلیمان ابی حسمہ کا گھر بھی پڑتا تھا۔ آپ نے ان کے والد سے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کی خیریت دریافت کی کہ کیا بات ہے، صبح کی نماز میں وہ نظر نہیں آئے۔ ان کے والد نے بتایا وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے تھے، صبح کو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا، صبح کی نماز میں حاضر ہونا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات بھر قیام میں گزار دوں۔ شارح بخاری محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اخبار سے بھی بڑا سچا اور حکیمانہ جملہ نقل کیا ہے: جو فرض میں لگنے کی وجہ سے نوافل کا اہتمام نہ کر سکا وہ معذور ہے، اور جو نوافل میں لگنے کی وجہ سے فرض کا اہتمام نہ کر سکا وہ دھوکے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کوئی شخص دن بھر روزے رکھے اور رات بھر نفلیں پڑھتا رہے لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام انس رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: فرائض کی حفاظت کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، افضل العبادت اداء الفرائض واجتناب المحارم، سب سے افضل عبادت فرائض کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ آج کا ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس طرح انفارمیشن ویڈیوز کو پسند کرنا چاہتے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔